مسائل علماء سے پوچھنے کے بجائے خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا کورٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی کورٹ کا فیصلہ وہاں مانا جائے گا جہاں اسلام کا فیصلہ ہمارے سامنے بولو نہیں، جہاں اسلام کا فیصلہ ہے. اگر آپ کی وراثت ہے، آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ ساری وراثت عیدی سینٹر کو دے دی جائے یا فلاں ٹرسٹ کو یا فلاں مدرسے میں دے دی جائے، بالفرض کورٹ نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا. وہ تو کرتی نہیں ہے، یہاں کورٹ بھی اسلام کی پابند ہے، لیکن بالفرض کر دیا. اب ہوتا کیا ہے، وارث وہ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں، مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ابا کی یہ وصیت کالعدم ہے. شریعت میں یہ جو وصیت ہے نا 1/3 سے زیادہ، یہ کیا ہے؟ بولو نا، کالعدم. اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے کورٹ کے PCO ٹھپے لگے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ کورٹ کا یہ فیصلہ خدائی قانون کے کیا ہے؟ خلاف. تو یہاں کتنے لبرل مسلمان ہیں جو کس کے فیصلے کو مانتے ہیں؟ کورٹ کے فیصلے. یہاں تو اس لیے نہیں مانتے کہ ساری وراثت ابھی ان کو مل رہی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وراثت آپ کو نہیں مل رہی ہوتی شریعت کے فیصلے کی وجہ سے، وہ آپ کا حق نہیں ہوتا. یہ مسائل تو ہمارے پاس بہت آتے ہیں. نیچے کا مکان تھا، بڑے بھائی نے اوپر کی پورا پورشن بنا دیا. یہ مسئلہ مفتیوں سے بہت پوچھا جاتا ہے. ابا کا ہو گیا انتقال، مکان کس کا تھا؟ ابا کا. اوپر پورشن کس نے بنا دیا؟ بڑے بھائی نے. وہ سعودیہ میں یا امریکہ میں جاب کر رہا تھا، اس نے کہا چلو ایک پورشن میں بنا. اب جب مفتیوں کے پاس اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا یہ پورا پورشن کا میں مالک ہوں. یہ پورے پورشن کا کون مالک؟ نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورشن اپنا یہاں سے ہٹاؤ. اب یہاں کورٹ جو بھی فیصلہ کرے، آپ نے فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اسلام سے فیصلہ کروانا ہے، علماء سے فیصلہ کروانا ہے. اور PCO مسائل ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا کام ایک بیٹے نے کیا، 20 لاکھ روپے لگا دیا گھر کی ریپیئرنگ میں، 30 لاکھ روپے لگا دیے. مفتیوں کے پاس جب آئیں گے نا، مفتی کہیں گے ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. 30 لاکھ روپے بڑے بیٹے نے ابا کے گھر کی ریپیئرنگ پہ لگا دیے. گھر ٹوٹا پھوٹا تھا، اس نے بڑا اچھا خوبصورت ٹائل لگا کے کیا کر دیا. اب جب ابا کا انتقال ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ گھر 1 کروڑ کا، 30 لاکھ تو اس میں میرے لگے ہوئے ہیں. تو وہ آتا ہے بڑا ہنسی خوشی نا ہمارے پاس کہ مفتی صاحب کو فتویٰ دیں گے 1 کروڑ میں سے 30 لاکھ اس کو دیے جائیں، 70 لاکھ وراثت میں تقسیم کیے جائیں. ویسے آج کل 1 کروڑ کے گھر ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہم اس کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 30 لاکھ روپے ریپیئرنگ میں لگائے ہیں نا، یہ اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو کسی بھی چیز کو مینٹین کرنا ہے. تو یا تو ابا سے آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں. اگر کوئی قرض کا لون کا ایگریمنٹ نہیں ہے تو یہ ابا کے ساتھ کیا ہے؟ تعاون. بیٹا کرتا ہے ابا کے ساتھ ایسے کام، کوئی نل کا لگا دے گا، کوئی واش روم کی ٹائل کی. اب کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ان کے رنگ کیا ہو جاتے ہیں اڑنا. آج تک جو کہتے تھے مفتی طارق رسول زندہ باد، 4 شادیوں والا بیان زندہ باد، مجھے پسند ہے تو کوئی بندہ کون پسند ہے؟ مفتی صاحب بہت پسند. لیکن جب اس کو فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے جو 30 لاکھ روپے ابا کے مکان کی ریپیئرنگ میں لگائے، اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر آپ نے زیادہ پھٹا کیا تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا. تو جب آپ کی خواہش کے خلاف فتویٰ جاتا ہے، اس کو مفتی طارق رسول صاحب بالکل بھی اچھے بولو. میرے پاس بہت کیسز ایسے آ چکے ہیں. ایک صاحب نے کوئی طلاق دی کنایہ الفاظ میں، کہیں میرا YouTube پہ بیان سنا ہو، ان کو لگا کہ ان کے حق میں جا رہا ہے، حالانکہ وہ بیان سمجھے نہیں تھے. تو لڑکی نے رابطہ کیا، لڑکی چاہ رہی تھی طلاق ہو جائے، لڑکا چاہ رہا تھا کہ نہ ہو. لڑکی پہلی بیزار تھی اس سے. تو
تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے، آپ کس کو فالو کر رہے ہو؟ دیکھو ابھی تو آپ ہنس رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کتنا گندا کیا. جب آپ پر گزرے گی نا، جب آپ پہ آئے گی نا بات، پھر آپ بھی یہ کہو گے یار اس مسئلے میں ہم اپنے خاندان کے پیچھے چلیں گے، اس مسئلے میں ہم وکیلوں سے رابطہ کریں گے، یہ والے مسئلے میں ہم امریکہ کا یونائٹڈ نیشن کا لاء دیکھیں گے، یہ والے مسئلے میں مفتی طارق مسعود سے بات کریں گے. ایک صاحب نے دوسری شادی کی، ان کی بیوی کرنے نہیں دے رہی تھی، لندن میں ہوتے ہیں، بار بار مفتی طارق مسعود کے بیان سنو، دلائل کی دنیا کا انبار لگاتی ہیں اور میرے لیے کیا ہو گیا یہ لازم ہو. لندن میں ہے وہ صاحب، ابھی بھی ہے، بیان بھی سن رہے ہوں گے، اللہ کرے پہنچ جائے ان تک. بیان سن کے اپنی بیگم کو موٹیویٹ کیا، بیگم تو موٹیویٹ ہوتی نہیں ہے، بہرحال کر لی شادی. شادی کرنے کے بعد دوسری کو لا کے پہلی کے گھر میں ڈال دیا تھا. اب وہ بیچاری عورت پاگل ہو رہی ہے، سوگن کو کہاں برداشت کرتی ہے بھائی، لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی. اس خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کا بیان سن کے انہوں نے سیکنڈ میرج کی ہے. تو میں نے کہا میرا بیان سن کے اگر سیکنڈ میرج کی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کو آپ پہلی کے ساتھ زبردستی ٹھوس بولو نا. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں تو گھر بھی 9 الگ الگ گھر تھے، 9 گھر تھے. میں نے کہا آج کل 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں، زوبروں کا مقام مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا آپ میرے ہسبینڈ کو سمجھائیں. میں نے کہا ہسبینڈ کو فون دو، ہسبینڈ بات کرنے کے لیے تیار، بولو، بات ہی نہیں کر رہا، نہ بات سن رہا ہے. یہ اگر میں بہت ایسے اتنے ہیں کہ واقعات میں سنانا شروع کروں فجر ہو جائے گی، واقعات ختم نہیں ہوں گے. جس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو وہ والا اسلام اچھا لگتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے میرا والا اسلام چاہیے مجھے. اس کا مطلب بھائی آپ تو اسلام کو ٹھار بتا رہے ہو، تو بہت بڑے غضب کو دعوت دے رہے ہو، اللہ کے غضب. ایک مسجد کے امام صاحب نے ایسا کیا. اکثر مسجد کے امام ایسے ہوتے نہیں ہیں، آپ اماموں سے بدگمان ہو، لیکن ظاہر ہے اور امام تو غلط ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ غلط آدمی امام بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امام غلط نہیں ہوتے، بعض دفعہ غلط آدمی کیا دھوکہ دے کے کیا بن جاتا ہے امام. وہ امام صاحب نے کیا کیا، لوگوں سے چندے لینا شروع کیے مسجد کے نام پہ. کمیٹی والوں نے کہا آپ حساب تو دیں حضرت، کتنا پیسہ آیا، کہاں جا رہا ہے. اب کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں اکاؤنٹنٹ موجود ہے، وہ چندے کی رسیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو دینا. آپ اپنے طور پہ کیوں چندہ کر رہے ہیں؟ اچھا امام صاحب قرآن و حدیث سنا رہے ہیں، آیتیں سنا رہے ہیں، مسجد جس نے تعمیر کی اس کو اتنا ثواب، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اتنا ثواب، اور صدقے کی ثواب، اور جہنم کی آگ سے جو ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے بچو تو 5 روپے دے کے کیوں نہیں کر سکتے. لوگ جوش میں پیسے پہ پیسہ، بہت ساری قرآنی آیات سنا کے چندہ اکٹھا. اب جب ان سے کمیٹی والے کہہ رہے ہیں حساب دو، اب وہ والی آیتیں جو علماء کی فضیلت پر آیتیں ہیں، امام کے احترام والی آیتیں کہ امام سے تمیز سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے، بولو نا. کمیٹی والے نے تمیز سے کہا ایکسکیوز می سر، آپ کائنڈلی امام صاحب پلیز آپ یہ حساب دے دیں کہ کتنا پیسہ آیا اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے. کائنڈلی اس کا آپ کیا کر دیں تمیز سے. تو تمیز سے حساب دے نہیں رہے، کہہ رہے اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. پھر وہ والی آیتیں جس میں بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے. یہ میں آپ لوگوں کی ترتیب سکھا رہا ہوں. چندہ مانگنے کا بہتر ساری آیتیں نا ترتیب سے یاد کر کے فٹ کرنا. اگلے کو کہاں اتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں، وہ درمیان میں ڈھیلا ہو کے بھاگ جاتا ہے کہ یار اتنی ساری قرآنی آیتیں اتنی حدیثیں بندہ سنا رہا ہے، ہم کہاں جائیں. تو اب اگلی آیتیں لا تجسسوا، تجسس مت کرو. ٹوہ میں مت لگو، تم ٹوہ میں لگ رہے ہو، کہاں سے آیا کہاں سے گیا. ان بعض الظن اسم، بدگمانی سے بچو. عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم، اور میں مسجد کا کیا ہوں؟
नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची मत करो। इसी आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि आयत है तो नबी के बारे में, लेकिन इससे पता चलता है कि हर ज़ी मर्तबा का एहतराम लाजिम है। तो नबी के वारिसों के सामने भी आवाज़ ऊंची करना अच्छा काम है। उन्होंने कहा मैं आलिम, मैं मस्जिद का इमाम, मेरे सामने आप ऊंची आवाज़ से बात कर रहे हो और कुरान मना कर रहे हैं बड़ों का एहतराम करो, कुरान ये कह रहे हैं। हालांकि ऐसे मौके पे कमेटी मुझसे रब्ता करती तो उनसे बताता कि इमाम साहब को ये वाली आयत पेश करें। आयतें चल रही हैं तो आयतों के मुकाबले में क्या होगी, वो ये होगी कि सूरह बकरा की जो सबसे लंबी आयत है, सबसे लंबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, ऐ ईमान वालो जब आपस का लेन देन हो ना, चंदा तो उससे ऊपर की चीज है, वक़्फ़ का माल, मस्जिद का माल, ये तो बहुत ऊपर की चीज है। जब आपस में अपनी जात के लिए भी लेन देन करो तो उसको लिखो ताकि बदगुमानी का मौका ना रहे। भूल जाता है इंसान और लिखना ही काफी नहीं, उसमें गवाह भी बनाओ। सबसे लंबी आयत कुरान की वो है जो माली मामलात में आपको एक्यूरेसी का और माली मामलात को क्लियर करने का हुक्म दे रही है। बुखारी मुस्लिम की सही हदीस, नबी ने फरमाया किसी का कोई माली लेन देन हो उस पर लाजिम है कि 3 दिन से पहले लिख ले उसको। मर गया तो क्या पता चलेगा ये पैसे किसके पास थे। उलमा कहते हैं ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रोटोकॉल दे दिया, आपको एक सहूलत दे दी कि 3 दिन तक मोहलत दे दी कि बाज़ दफ़ा इंसान इतनी इमरजेंसी में होता है लिख नहीं पाता, वरना उसूली तौर पर तो 1 मिनट की भी मोहलत नहीं होनी चाहिए। 3 दिन का पता थोड़ी है कि आप कब मर जाओ, फिर भी 3 दिन की मोहलत दे दी भाई, कम से कम 3 दिन है आपके पास। उससे पहले मैंने अपनी ऐसी चीजें लिख के रखी हुई है ना, 1 रुपया भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामला ऐसा है कि आज मैं मरता हूं ना तो मेरे वारिसों को और मेरे रिलेटिव को 1 रुपया भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि किसके पैसे पड़े हुए। आजकल तो एप्लीकेशन आ गई है, उसकी PDF में आप गूगल ड्राइव में बैकअप बना के रख सकते हो, उसका पासवर्ड 2-4 आदमियों को दे दो आप अपने खास जानने वालों को। तो मर गया तो भाई ये रोजाना मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ डेली बेसिस की बेस पे। आप देखो करोड़ों रुपए लोगों के पास होते हैं। फला कुछ दिन पहले एक वाकया आया, एक आदमी ने 7-8 करोड़ का प्लॉट खरीदा, पेमेंट कर दी स्टेट एजेंट, इस बेस पे कि कल मुझे फाइल मिल जाएगी और डॉक्यूमेंट मुझे कल मिल जाएंगे। रात को उस स्टेट एजेंट का हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब ये जा रहा है उसके बारे में, उसको कह रहे भाई आप क्या सबूत है आपके पास? कोई सबूत नहीं, क्योंकि हर आदमी ने फर्ज किया हुआ है कि ना ये मरेगा और ना मैं मरूंगा। ये खामखा की पता नहीं कुछ फहमी हमारे कहां से आ जाती है। हम ये समझते हैं मैं जब मरूंगा ना तो मरने से पहले जिब्रील को मौत का फरिश्ता आएगा, मुझे बताएगा कि क्या है वो जो अनाउंसमेंट हो रही होती है सहरी का वक्त, हमारे यहाँ अनाउंसमेंट होती है सहरी का वक्त खत्म होने में इतने मिनट बाकी है, आजकल वो खत्म हो गई है। तो अनाउंसमेंट होगी कि आपकी जिंदगी खत्म होने में 2 साल बाकी है, फिर अनाउंसमेंट होगी कि 1 साल बाकी है। 6 महीने से एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो रही होती है ना, वसीम भाई कहाँ रह गए, घास खड़ा गए हो रही होती है ना अनाउंसमेंट, कि आखिरी ऐलान है, दोबारा ऐलान नहीं किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि मौत के आने से पहले फरिश्ता ऐलान करेगा भाई 1 साल रह गया है, तो जो सालगिरह मना रहा है आखिरी केक है, इसके बाद तेरी तुझे केक खाएगा, लेकिन ये वाला केक अब तू कभी भी नहीं खाएगा। ऐसी कोई अनाउंसमेंट का इंतजाम अल्लाह की तरफ से नहीं है। बैठे बैठे लोग मर जाते हैं भाई, और कराची में तो कोई भी किसी भी टाइम में मर सकता है। आज किसी ने मुझे क्लिप भेजा, 2 बंदे बाइक पर आए, बंदा मोबाइल में कुछ देख रहा है, 2 बंदे बाइक पर आए, जैसे ही आए इसने मोबाइल पकड़ा दिया। वो कह रहे भाई हम एड्रेस पूछने के लिए आए थे। कराची में हालात ये हो गए कि अब डाकुओं को आपसे मांगने की जरूरत ही नहीं। 2 बंदे बाइक पे जा रहे हैं, लोग डाकू समझ के खुद ही उनका पहले से एहतराम शुरू कर देते। मेरे साथ एक दफा मसला हुआ, मैं रुमाल लपेटने से क्योंकि खोल के जाता हूँ, पहचानते हैं लोग, बहुत तंग भी करते हैं बेचारे, इधर वहाँ पर तो इधर में कर रहे हैं, लेकिन आदमी तंग हो जाता है। मुझे याद है एक दफा मैं कैप पहन के रुमाल लपेट के बाइक पे जा रहा था, आगे कार वाला जो है ना इतना
स्टाइल चेंज करके जाओगे तो लोग आपको लूटने वाला समझ के मार सकते हैं। खैर, ये कराची के फजाइल पर किसी वक्त तफसील से इंशाल्लाह बयान करेंगे। अभी तो हम बयान को टॉपिक को जल्दी से समेटता हूँ मैं। तो एक किस्म वो है कि जो अपनी मतलब का इस्लाम, जब अपनी मतलब का एक खातून ने खुला लिया कोर्ट से, बहुत दफ़ा कोर्ट का खुला मोतबर नहीं होता, कोर्ट ने वो शरीयत का लिहाज नहीं किया होता, बस जो भी औरत जा रही है कोर्ट को डिग्रियाँ फेंक रही है, ऐसे ना पकड़ाई जा रही है, तलाक़ें दे दी जा रही है। हर दफ़ा तो बास रीज़न माकूल होती है, बास ना माकूल होती है। तो हम ख़वातीन से कहते हैं जब कोर्ट खोला दे तो किसी मुफ्ती से प्रॉपर फतवा भी लो कि डिवोर्स हुई है भी कि नहीं हुई। तो खातून ने एक फतवा लिया, डिवोर्स नहीं हुई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं कोर्ट के खुला को मानती, इस्लामिक कंट्री है एक्चुअली, इस्लाम और हमारा आइन इस्लामी और कोर्ट के खुला, बस हम तो इसी के पाबंद हैं, अदालत ने खुला दे दिया। अब जब घर बैठी है 10 साल तक उनको दोबारा रिश्ता बोलो। फिर मुझे फ़ोन किया कि जी ये सुना है कोर्ट का खुला शर्म मोतबर नहीं, मैं पुराने वाले के पास जाना चाहती हूँ। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि पुराने की डेथ हो जाती है, उसकी विरासत के लिए क्या कि कोर्ट का खुला मोतबर नहीं। तो मैंने कहा कि जब